اب ایک بات جو بہت اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے، جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی تھی یہ دو ہی لنکس ہوتے تھے. اگر لوگوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ نے اور رسول بھیج دیا، پھر جبرائیل پیغام لا رہے ہیں، پھر رسول کے آپ پر آگے، پھر رسول آگے پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر اللہ کے کوئی نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. یہ مسلسل دو لنکس چلتے رہے. محمد پر آ کر معاملہ بدل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دو اعتبارات سے آپ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ایک بات. نمبر دو، تا قیام قیامت آپ ہی رسول ہیں. لہذا محمد کے ساتھ ایک لنک اور لگا دیا گیا، وہ ہے امت. دس از دی تھرڈ لنک. یہ وسط ہے حضور کے اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ. جبریل نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے لیا جبرائیل سے، پہنچایا صحابہ کو رضی اللہ عنہم، اور صحابہ نے لیا حضور سے اور پہنچایا آگے انسانوں کو. اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جان کھپانا، اس کے لیے صلاحیتیں لگانا، اس کے لیے وسائل صرف کرنا. اور یہ کیا ہے اس کا آخری گول؟ کوئی فرد نوع بشر نہ بچے جس تک اللہ کے دین کا پیغام نہ پہنچا دیا جائے. وی آر کرمنلز. ہم نے تو نہیں پہنچایا. اوروں کو کیا پہنچائیں گے؟ ہم خود نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم نہیں دین کا کچھ بھی حال. چند ریچولز ہیں، چند مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بس وہ چل رہے ہیں. اور وہ بھی سب قوم تو کرتی، وہ بھی نہیں کرتے. حاصل کیا ہے؟ تو فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اس نے چن لیا ہے تمہیں. اپنے نصیب پر ناز کرو، فخر کرو، تم مجتبی ہو. لیکن کس لیے ہے یہ اجتباء؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہی دو بات، ترتیب الٹ گئی ہے. تاکہ تم گواہ ہو پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ ہو تم پر یعنی خلاف، پروزیکیوشن وٹنس. تاکہ قیامت کے دن تم پوری نوع انسانی کے معاملے میں کہہ سکو اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا. اور رسول تو پہلے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں پہنچا دیا تھا. یہ شہادت جو ہے، شہادت علی الناس، یہ ہے گویا کہ کار رسالت کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح. اسی لیے فرمایا جو میں نے آیتیں پڑھی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اب شاہد کے معنی بھی ذہن میں رکھیے اور علی کے معنی بھی ذہن میں رکھیے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم. یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اولاً قریش سے ہو رہا ہے، پھر عالم عرب سے ہو رہا ہے، پھر پوری امت سے، پوری نوع انسانی سے. اس لیے کہ حضور کی امت جو ہے نوٹ کر لیجیے، دو امتیں ہیں. ایک امت اجابت ہے جنہوں نے حضور کی بات کو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا ہوا ہے، ہم اس میں ہیں. اور ایک امت دعوت ہے جنہیں دعوت دینی ہے حضور نے، وہ تو پوری نوع انسانی ہے. تو امت دعوت، امت اجابت. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا، اس کو پکڑنا وبال والا پکڑنا، غرق کیا قوم کے ساتھ. فکیف تتقون ان کفرتم. تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا؟ قانون تو اللہ کا نہیں بدلتا. جو فرعون کا، اس کے ساتھیوں کا حشر ہوا نا، وہی تمہارا ہوگا. یہ گویا کہ خاص طور پر قریش کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے دھمکی دی.
شروع میں ان کا انکار بڑا شدید تھا، مذاق تھا، تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مجنون ہے، یا پاگل ہو گئے ہیں، کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی سایہ آ گیا ہے ان پر، کوئی جن جو ان کو اپنے قبضے میں، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں کرتے تھے۔ 10 سال میں بمشکل 100 آدمی آتا ہے، 100 اندازہ کیا، 10 سال کے دن گنیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال کے مہینے جو ہیں 120 ہو جائیں گے، اور آدمی 100، گویا کہ ایک مہینے سے بھی زیادہ میں ایک آدمی آ رہا۔ لیکن پھر اللہ نے پھر رستہ کھلا، اور اس کے بعد ایک انقلاب آ گیا، ایک عظیم انقلاب آ گیا، ایک نیا نظام قائم ہو گیا دنیا کے اندر، پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو پڑھیے، A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. پوری تاریخ انسانی میں سے 100 آدمی سلیکٹ کیے، سلیکشن، جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے۔ ایک تو وہ جو تاریخ کے رخ پر بہ رہے ہیں، میں اور آپ بہ رہے ہیں، یہ ڈان، وقت کا ڈان بہ رہا ہے، میں اور آپ بہ رہے ہیں، جو ویلیوز دنیا کی ہیں وہی ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، جس چیز کے لیے سب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ یہ تو تاریخ میں بہنا ہے۔ بلکہ میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، کچھ لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کو گزارتے ہیں، زندگی ان کو گزارتی ہے اصل میں، ہم تو پیسو، جو بھی ماحول کریں گے بہرے، لیکن جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، کسی نے کم موڑا، کسی نے زیادہ موڑا، تو اس نے 100 آدمی چن لیے، اور پھر 100 میں گریڈیشن، سب سے زیادہ کس نے موڑا، اور نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ He is a Christian. I think he is still living. یہ کوئی 20 برس پہلے کتاب چھپی تھی مینہٹن میں، عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گئے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اہل ایمان اب جہاد کرو اللہ کے لیے، جیسا اور جتنا کہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ فخر کرو اپنے نصیب پر کہ تم امت محمد میں ہو۔ لیکن یہ کس لیے ہے؟ درمیان میں کوئی ایک ہے جو پرنسپل کلاز ہوتے ہیں، کچھ سبارڈینیٹ کلاز ہوتے ہیں، ایک لمبا سبارڈینیٹ کلاز ہے، وہ اس پر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ سلیکشن کس لیے ہوا ہے؟ میں نے کہا تھا سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، چوائس کسی کی اپنی پسند پر ہے، چوائس، اٹس مائی چوائس، بات ختم ہو گئی، آپ اس میں دلیل مان نہیں سکتے، اٹس مائی چوائس۔ سلیکشن کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے، کس لیے سلیکٹ کیا، تو آپ کا سلیکشن ہوا ہے، سلیکشن گریڈ میں آ گئے کہیے، کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دے سکو میدان قیامت میں، اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر، اور تمہارے خلاف گواہی دیں کہ اللہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا تھا بلا کم و کاست۔ اس کام کو کرتے ہوئے انسان اگر جان دے دے، خاص طور پر اگر اس راستے میں قتل ہو جائے، تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ اس کی شہادت ثابت ہو گئی، ورنہ قرآن مجید میں قتل فی سبیل اللہ کے لیے لفظ کا کہیں بھی شہادت کا نہیں آیا۔ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی آیت سورہ بقرہ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ شہادت کا لفظ تو نہیں آیا۔ جو لوگ قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یہی بات سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون، ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہوں کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔